ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو بلیاں رہتی تھیں جن کا نام منو اور ٹنو تھا۔ یہ دونوں بلیاں بچپن سے ہی بہت اچھی دوست تھیں اور ہر وقت ساتھ رہتی تھیں۔ وہ کھانا بھی مل کر کھاتی تھیں اور کھیلنے کے وقت بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ انہیں ایک بہترین ساتھی کہا کرتے تھے کیونکہ ان میں ہمیشہ محبت اور ہم آہنگی رہتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک حادثہ ہوا۔ ایک بندر نے چوری سے گاؤں کے ایک شخص کی روٹی چرا لی اور ایک درخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ بندر روٹی کھانے کے لیے تیار ہوا تو اچانک اسے کسی اور دلچسپ چیز کی خوشبو آئی اور وہ روٹی وہیں چھوڑ کر کہیں اور بھاگ گیا۔ منو اور ٹنو، جو ہمیشہ کھانے کی تلاش میں رہتی تھیں، اچانک اس درخت کے نیچے پہنچ گئیں۔ انہیں اوپر درخت پر روٹی دکھائی دی۔ دونوں بہت خوش ہوئیں کیونکہ وہ کافی دنوں سے بھوکی تھیں۔ لیکن اسی لمحے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ روٹی صرف ایک تھی اور دونوں کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ روٹی کس کو ملے۔ منی نے کہا، یہ روٹی مجھے ملنی چاہیے کیونکہ میں نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا۔ ٹنو نے جواب دیا، نہیں، مجھے روٹی ملنی چاہیے، میں تم سے زیادہ بھوکی ہوں اور مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ دونوں بلیاں آپس میں جھگڑنے لگیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں کہ روٹی کیسے تقسیم کریں۔ اسی دوران وہاں سے ایک چالاک بندر گزر رہا تھا جس کا نام بھولو تھا۔ بھولو بندر نے بلیوں کو لڑتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسے وہ ان دونوں کی روٹی بھی کھا لے اور بلیوں کو بے وقوف بھی بنا دے۔ بھوکے بندر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں روٹی کو برابر تقسیم کر دوں گا تاکہ تم دونوں کو انصاف کے ساتھ حصہ ملے۔ بلیوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا خیال ہے اور انہوں نے بندر کی بات مان لی۔ بندر نے روٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایک ٹکڑا بڑے سائز کا رکھا اور دوسرا چھوٹا۔ منو اور ٹنو نے جب ٹکڑوں کو دیکھا تو فوراً شکایت کی، یہ ٹکڑے برابر نہیں ہیں، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا۔ بندر نے چالاکی سے جواب دیا، ارے کوئی بات نہیں، میں بڑے ٹکڑے کو تھوڑا سا کھا کر اسے برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھولو بندر نے بڑے ٹکڑے میں سے ایک نوالا کھا لیا، مگر اس بار چھوٹا ٹکڑا بڑا دکھائی دینے لگا۔ بلیوں نے پھر شکایت کی، اب تو یہ ٹکڑا بڑا ہو گیا ہے۔ بندر نے پھر سے بڑے ٹکڑے میں سے ایک اور نوالا کھا لیا۔ یہ چکر بار بار چلتا رہا اور ہر بار بندر روٹی میں سے ایک نوالا کھا لیتا۔ بلیاں اس امید میں تھیں کہ اب ٹکڑے برابر ہو جائیں گے، لیکن بندر ہر بار ایک نوالا لے لیتا۔ آخر کار بندر نے ساری روٹی کھا لی اور بلیوں کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ وہ دونوں حیران و پریشان ہو کر بندر کو دیکھتی رہ گئیں۔ بندر نے اپنا پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم دونوں کے لالچ کی وجہ سے تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اگر تم شروع میں ہی آپس میں روٹی بانٹ لیتیں تو تمہیں یہ نقصان نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر بندر وہاں سے ہنستے ہوئے چلتا بنا۔ منو اور ٹنو کو بہت پچھتاوا ہوا۔ وہ سمجھ گئیں کہ لالچ کی وجہ سے وہ دونوں کچھ بھی نہ پا سکیں اور اپنی روٹی بھی گنوا بیٹھیں۔ اگر وہ آپس میں مل کر بانٹ لیتیں تو دونوں کا پیٹ بھر جاتا، لیکن لالچ نے انہیں بالکل خالی ہاتھ کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ لالچ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ اپنی چیزوں کو بانٹتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، وہی خوش رہتے ہیں۔ لالچ نہ صرف دوسروں کا حق مارتا ہے بلکہ آخر میں خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔